اسی طرح سے جو شخص عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ایک واقعہ ہے وفی قصص سے لیبر، قصوں میں نا عبرت ہوتی ہے، لیسنز ہوتے ہیں. ایک امام نے نماز پڑھائی اور نماز میں 3 رکعتیں پڑھا کے عصر کی نماز سے سلام پھیر دیا. تو سب لوگ خاموش رہے، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف سے ایک بندہ کھڑا ہوا، امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. کہتے ہیں یار پہلے دونوں صف بالکل خاموش ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میں روزانہ عصر کی نماز میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں. آج پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا، میری دکان ہی چھوٹ گئی. آپ نے کیا کیا؟ آج میری دکان رہ گئی ہے. اس بندے کو نماز میں بھی ٹینشن کیا کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا. اس طرح سے مجھے پتہ چلا. اور سبحان اللہ ہماری نمازیں دیکھیں انفارچونیٹلی کیسی ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں تھے. نماز کے شروع میں ہم نماز میں ہوتے ہیں اور سلام پھرتے وقت نماز میں ہوتے ہیں، بیچ میں ہماری روح اور ہماری سوچیں کہاں ہوتی ہیں واللہ تعالی عالم. کہاں گھوم پھر کے، کبھی آفس ہوتی ہے، کبھی جاب، کبھی یونیورسٹی، کبھی گیمز میں ہوتی ہے، کبھی سکورز میں ہوتی ہے، کبھی PUBG میں ہوتی ہے، کبھی فورٹ نائٹ میں ہوتی ہے، کبھی یوٹیوب میں ہوتی ہے، کبھی کہاں ہوتی ہے. یہ وہ عبادت ہے جو عادت سمجھ کی جاتی ہے کہ انسان ٹکرے تو مارتا ہے لیکن اس کو مزہ نہیں آتا، اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی. اشفاق احمد نے بڑا پیارا کوٹ کہا، میں نے کچھ دن پوسٹ بھی کیا تھا فیس بک پہ، کہ اگر آپ کو عبادت میں سکون، نماز سے سکون نہیں مل رہا نا، تو سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نماز میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور عبادت بلکہ سبحان اللہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جو شخص عبادت کی عزت نہیں کرتا وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. ومن توقیر الصلاۃ ان تأتیها قبل الاقامہ، اور نماز کی عزت کیا ہے کہ اقامت سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم نماز کی عزت کرتے ہیں، کیا ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں. اگر میں حق ادا کرتا ہوں تو میرے لیے ٹیسٹ کیا کہ میں اقامت سے پہلے مسجد میں آتا ہوں یا نہیں آتا، یا آخری صف میں یا آخری رکعت میں مل رہا ہوتا ہوں. ومن توقیر الصلاۃ ان تأتیها قبل الاقامہ، نماز کی عزت کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہے کہ اقامت سے پہلے نماز مسجد میں پہنچا جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرض نماز ہمارے ساتھ پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی. تو کہتے ہیں ادرکتا تکبیرۃ الاولیٰ، کیا آپ نے تکبیر اولیٰ پائی ہمارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکا میں. تو صحابی کیا کہتے ہیں، ان کی فہم کیا ہے قرآن و حدیث کا؟ کہتے ہیں اگر آپ یہ تکبیر اولیٰ پا لیتے تو یہ آپ کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہوتی. 100 ریڈ کیملز، ایک تکبیر اولیٰ آپ کے لیے 100 ریڈ کیمل سے بہتر ہوتی ہے. اچھا لیٹس پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو. ہمیں کیا پتا اونٹ اور سرخ اونٹ، ہمیں تو اونٹ دیکھے نہ کبھی سفر کیا. سرخ اونٹ جو اس زمانے میں تھا اٹ واز ویری پریسٹیجیس تھنگ. جیسے آج آپ کسی کے پاس لیمبورگینیز ہیں نا یا بگاٹیز ہیں، I'm not talking about Mercedes or Audis یا BMWs کیونکہ وہ نارمل ہے. I'm talking about high end cars, luxury cars, maybe a private jet as well. یہ وہ چیزیں ہیں جو سرخ کیمل سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. تو امیجن کسی بندے کے پاس 100 لیمبورگینیز ہوں، 100 بلیک لیمبورگینیز ایک بندے کے پاس ہیں. اب صحابیہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ایک تکبیر اولیٰ 100 لیمبورگینیز سے بہتر ہے. جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. لیکن ہم لوگ کس طرح سے تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ نماز شروع کرتے رات کو، اور نماز پڑھتے پڑھتے نا کہتے ہیں کہ میری رات گزر جاتی ہے اور فجر کی اذانیں انہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھا تھا اور نماز کس طرح گزر گئی. سبحان اللہ. یہ نماز ہے جو عبادت سمجھ کی جاتی ہے.